اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، اور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے حد درود و سلام۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کی جانا میں کون۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بتائیں گے کہ امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ کون تھے اور قصیدہ بردہ شریف سے محبت کی وجہ سے ان کو کیا مقام ملا۔ ناظرین کرام، مصر کے ایک مشہور بزرگ شرف الدین بصیری گزرے ہیں۔ انہوں نے ایک غریب گھرانے میں آنکھ کھولی۔ والدین نے بصیری کو مدرسے بھیجنا شروع کیا اور جلد ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک حفظ کر لیا۔ اس کے بعد آپ کے والد صاحب کی خواہش تھی کہ آپ کچھ کام کاج کریں تاکہ گھر سے غربت کا خاتمہ ہو، جبکہ بصیری اپنی تعلیم مزید جاری رکھنا چاہتے تھے۔ آخرکار بصیری نے اپنی والدہ کو اپنے ساتھ ملا کے والد سے مزید پڑھنے کی اجازت لے لی۔ اس کے بعد آپ نے تجوید، فقہ اور باقی ضروری مضامین کو پڑھا اور بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا۔ اس وقت تک آپ ایک دنیا دار شخص تھے اور مادی کامیابیوں کو بھی ترجیح دیتے تھے۔ آپ غربت سے نجات حاصل کرنا چاہتے تھے۔ شاعری کا وصف آپ کو اللہ کی طرف سے ودیت کیا گیا تھا۔ اب آپ بادشاہوں کی شان میں قصیدے بھی لکھتے تھے اور نئے شعراء کی اصلاح بھی کیا کرتے تھے۔ درس و تدریس سے بھی منسلک تھے۔ ایک دن آپ گھر سے باہر کہیں جا رہے تھے جب ایک شخص نے آپ کو روک کے آپ سے پوچھا، کبھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی زیارت ہوئی؟ اس شخص کا یہ سوال کرنا امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو بدلنے کا سبب بن گیا۔ اب امام بصیری نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا بغور مطالعہ شروع کر دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جوں مطالعہ کرتے جا رہے تھے، آپ کے دل میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھتی جا رہی تھی۔ جوں وقت گزر رہا تھا، آپ کے دل میں نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی تڑپ بڑھتی جا رہی تھی۔ اسی دوران انہیں فالج کا حملہ ہوا اور یہ صاحب فراش ہو گئے۔ اسی حالت میں 15 سال گزر گئے۔ ناظرین کرام، وہ بادشاہ جن کے قصیدے امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے تھے، انہوں نے پلٹ کے نہ پوچھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بہت دل گرفتگی کے عالم میں ایک رات لیٹے ہوئے تھے جب آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا کہ زندگی بھر دنیا کے بادشاہوں کے قصیدے لکھے ہیں، آج کیوں نہ ان کا قصیدہ لکھوں جن کے سامنے ان بادشاہوں کی کوئی اوقات نہیں۔ جب ٹوٹے ہوئے دل سے سچی محبت کے ساتھ الفاظ نکلے تو وہ اس بارگاہ میں مقبول ہو گئے، جس کے بعد وہ الفاظ امر ہو گئے۔
اس سے پہلے بھی امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ نے عرب کے صحراؤں کے خیموں پہ اور خوش جمال چہروں پہ شاعری لکھی تھی، لیکن اس رات وہ بدر الدجا شمس الضحیٰ کی شان بیان کر رہے تھے، جن کی خاطر رب نے اس دنیا اور اس کی ہر چیز کو تخلیق فرمایا۔ میرا ایمان یہ ہے کہ یہ کلام بھی رب کی ہی دین ہے اور وہی رب ہی اسے انسان پر اتارتا ہے۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ قصیدہ لکھ چکے تو آپ نے قلم دعات رکھی اور سو گئے۔ اسی رات آپ رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور فرمایا کہ اٹھ بصیری۔ امام بصیری نے کہا، میں 1000 جانوں سے قربان، لیکن کیسے اٹھوں؟ کیونکہ وہ فالج زدہ تھے اور اٹھنے سے قاصر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست شفقت ان کے جسم پر پھیرا اور فرمایا، اٹھ اور مجھے وہ سنا جو تو نے لکھا ہے۔ امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ اٹھ بیٹھے اور جھوم جھوم کر سنانے لگے، اے اللہ، آپ دائمی اور ابدی سلامتی بھیجیے اپنے محبوب پہ۔ میری آنکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں آنسو بہا رہی ہیں اور رواں دواں ہیں۔ مدینہ پاک سے ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں، اندھیری رات میں بجلی چمک رہی ہے، میرے عشق کا تذکرہ لوگوں تک پہنچ چکا ہے۔ اب میرا راز محبت بھی نہیں چھپ سکتا اور نہ ہی میرا مرض ختم ہوگا۔ تیری محبت کی میرے آنسو اور میری بیماری گواہی دے رہی ہے۔ میں اپنے عشق کو کیسے چھپا سکتا ہوں؟ اے دل، اگر تو نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق نہیں تو مکے کو دیکھ کے آنسو کیوں بہاتا ہے؟ کیا محبت میں رونے والا عاشق خیال کرتا ہے کہ بہتے آنسوؤں اور سوختہ دل کی آڑ میں محبت کا راز چھپا پائے گا؟ تیری آنکھوں کو کیا ہوا ہے؟ تو انہیں روکنے کے لیے کہتا ہے اور یہ بہائے جا رہی ہیں۔ تیرے دل کو کیا ہو گیا ہے کہ سنبھلنے کی بجائے مزید غمناک ہو رہا ہے؟ جب رات مجھے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آیا تو میں رات بھر جاگتا رہا۔ درد محبت نے میرے چہرے پر آنسو اور رخساروں پر زردی پیدا کر دی۔ اے غریبوں کا خیال رکھنے والے، اے دل گیروں کی دلجوئی کرنے والے، اے مظلوموں کا ہاتھ پکڑنے والے، اے سچ کہنے والے، گناہگاروں کا پردہ رکھنے والے، اے ازل کا نور، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے منہ میں آپ کے دانت ایسے ہیں جیسے سیپ کے اندر قیمتی موتی۔ اے اللہ، آپ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ابدی اور دائمی سلامتی نازل فرمائیں۔ اب امام بصیری جھوم جھوم کر پڑھتے رہے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی محبت کو قبول فرماتے ہوئے ان کے ساتھ سن رہے ہیں۔ جب قصیدہ ختم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے اپنی چادر اتار کے انہیں مرحمت فرمائی۔ اس کے ساتھ ہی ان کی آنکھ کھل گئی، دیکھا تو چادر ان کے پاس ہی رکھی ہوئی تھی۔ وقت دیکھا تو تہجد کا تھا۔ امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ 15 سال کے بعد حشاش بشاط صحت مند اٹھے۔ فالج کا کہیں دور دور تک نام و نشان بھی نہیں تھا۔ وضو کیا اور مسجد کا رخ کیا کہ تہجد ادا کریں۔ گھر سے نکلے تو ایک فقیر نے آواز لگائی، ہمیں بھی تو سناؤ وہ قصیدہ۔ امام بصیری
نے کہا کون سا؟ وہی جس کے بدلے یہ بردہ بھی ملا۔ مجذوب نے چادر کی طرف اشارہ کیا۔ امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ ابھی حیران ہی ہو رہے تھے کہ مجذوب مسکرایا اور بولا، بصیری، جس محفل میں تم نے قصیدہ سنایا ہم بھی وہاں موجود تھے۔ ناظرین اکرام، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور چینل میں نئے آنے والے معزز ممبران کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سب سے پہلے سبسکرائب کریں اور پھر بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کریں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ اور ہماری آپ سے پرزور گزارش ہے کہ ویڈیو دیکھنے کے بعد کومنٹ میں صلی اللہ علیہ وسلم ضرور لکھیں تاکہ آپ کے لیے بھی ثواب کا ایک راہ بن جائے۔ جب تک کومنٹ میں صلی اللہ علیہ وسلم رہے گا آپ کو نیکیاں ملتی رہیں گی۔ دعا ہے اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔